بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، اگر آپ سیکنڈ ایئر اردو میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کنفیوز ہیں کہ کون سے سبق زیادہ اہم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف 3 مہینوں میں مکمل تیاری ہو جائے، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کامنٹ کیا تھا کہ سر کائنڈلی سیکنڈ ایئر اردو کے بارے میں ویڈیو بنائیں، 3 منتھ کا پلان ہو، امپورٹنٹ لیسن ہو، غزل ہو، نظم ہو اور مضمون کون کون سے آنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج میں آپ کو دینے والا ہوں مکمل 3 مہینوں کا اسٹڈی پلان، جس میں اہم سبق، امپورٹنٹ لیسنز ہوں گے، اہم غزلیں ہوں گی، اہم نظمیں ہوں گی، پیپر میں بار بار آنے والے سوالات ہوں گے، مضمون کون کون سے کرنے چاہیے، اور نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اور وہ اسٹریٹجی آپ اپنائیں گے جس سے 90+ مارکس آپ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سیکنڈ ایئر کی اردو مشکل نہیں ہے، مشکل صرف تب لگتی ہے جب ہمیں صحیح گائیڈ لائن نہ ملے۔ آج کے بعد آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں آپ کو چیپٹر وائز کلیئر ڈائریکشن دینے والا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن غزلوں، نظموں اور مضمون کہاں سے آئیں گے اور کس کے زیادہ چانسز ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید گائیڈ لائن ہو آپ کو، تو ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو سوال ہوتا ہے، حصہ نظم میں سے ہم آتے ہیں کہ کون کون سی نظمیں جو ہے آپ کو کرنی چاہیے۔ اسباق ہیں، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، ان چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلے سبق آپ کو کون کون سے کرنے چاہیے۔ سیکنڈ ایئر میں سبق ہیں 14۔ تو جو پیپر سیٹر ہوتے ہیں ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ فرسٹ ہاف میں سے اور سیکنڈ ہاف میں سے آپ نے ایک سبق کا خلاصہ دینا ہے اور ایک سبق کی تشریح دینی ہے، یعنی پہلے 7 میں سے آپ کا ایک خلاصہ آ جائے گا اور اگلے 7 میں سے بھی آپ کا ایک خلاصہ آ جائے گا۔ پہلے 7 میں سے آپ کی ایک تشریح بھی آ جائے گی اور اگلے 7 میں سے آپ کی دوسری تشریح بھی آ جائے گی۔ تو کتنی یہ ایک آپ ذہن میں رکھیں کہ فرسٹ ہاف میں سے آپ 25 نمبر کا سوال جو ہے وہ اٹیمپٹ کریں گے، 10 نمبر کا خلاصہ اور 15 نمبر کی تشریح۔ اب دیکھیں، مناقب عمر بن عبدالعزیز، تشکیل پاکستان، نواب محسن الملک، محنت پسند خیرت مند، اکبری کی حماقتیں، پہلی فتح اور دستک، یہ 7 سبق بنتے ہیں۔ تو 7-8 بے شک آپ پہلے سبق بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ آپ کو اس کا خلاصہ بھی آنا چاہیے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو تشریح بھی آنی چاہیے سیاق و سباق کے حوالے سے، پیراگراف کی، اور اس کے حوالہ جات، اور بہترین طریقے سے آپ اس کو تیار کریں۔ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ بھئی سبقوں کو کیسے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو امپورٹنٹ ان میں سے بھی جو اہم سبق ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ نواب محسن الملک ہو گئے، محنت پسند خیرت مند ہو گیا، ٹھیک ہے، ہوائی ہو گیا۔ اب دیکھیں ایک سفر نامہ جو کہیں کا نہیں ہے، ایوب عباسی، مواصلات کے جدید ذرائع میں سے آپ کی معروضی لازمی ایک معروضی آتی ہے، اور تشکیل پاکستان میں سے آپ کی ایک معروضی لازمی آتی ہے۔ یہ 2 پکے گیس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کی معروضی آئے گی، یعنی 5 نمبر کی جو سبقوں میں سے معروضی آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے 2 سبق تو میں نے آپ کو بتا دیے، اس میں سے لازمی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں حصہ نظم کی طرف۔ تو اس میں 10 نظمیں ہیں، تو 10 نظموں میں سے آپ کون سی کر لیں، 5-6 نظمیں آپ کر لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے انشاءاللہ جو ہے ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ جو ہے سراغ راہ رو ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی ہے، اور ایک کوہستانی سفر کے دوران میں ہے، تغیر ہے اور قطعات ہے۔ یہ 5 آپ نظمیں کر لیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے انشاءاللہ آپ کی ایک نظم کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور اس میں سے آپ کی تشریح بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حصہ غزل کی طرف آتے ہیں۔ تو حصہ غزل
میں آپ کی جو غزلیں دی گئی ہیں تو اس میں امپورٹنٹ جو ہیں وہ مرزا غالب کی دونوں غزلیں ہیں. تو مرزا غالب کی دونوں غزلیں آپ نشان لگا لیں بے شک, ٹھیک ہے. تو یہ دو غزلیں مرزا غالب کی ہو گئیں, اقبال کی دو غزلیں ہو گئیں, ناصر کاظمی, یہ ناصر کاظمی کی دوسری غزل بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ادھر سے آخری دو جو ہیں فراق گورکھپوری اور تابش دہلوی کی جو غزل ہے, یہ والے آپ کر لیں, ٹھیک ہے. تو ان میں سے انشاءاللہ آپ کی غزل بھی آ جائے گی, اور اس میں جو غم والے اشعار ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں. تو اب سوال کی طرف آتے ہیں, مضمون والا. مضمون والا سوال جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کیسے ہے. تو مضمون میں آپ دیکھیں بیٹا, مضمون میں آپ پرسنالٹی میں سے آپ کا ایک مضمون آ جائے گا. پرسنالٹی میں کیا ہے؟ قائد اعظم, علامہ اقبال, محسن انسانیت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اسوہ حسنہ. متبادل عنوان سے دے سکتا ہے, لوح بھی تو, قلم بھی تو, وجود تیرا الکتاب. یہ متبادل عنوان سے دے سکتا ہے. دنیا ہے جاز مسیحا میرے آگے جیسے ہے, تو یہ سائنس کے کرشمے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. تو عنوان بدل بھی سکتا ہے, اسوہ حسنہ, اخلاق نبوی, محسن انسانیت, معلم قدس, اس طرح سے کوئی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر استاد کا احترام ہے, پھر والدین کا احترام ہے. تو یہ 5 مضمون آپ کریں گے انشاءاللہ اس میں سے پرسنالٹیز میں سے ایک جو ہے آپ کا مضمون آ جائے گا. اچھا, پھر کرنٹ افیئرز اور سوشل ایشوز, ان میں سے بھی ایک ایک لازمی دیتا ہے وہ. اب کرنٹ افیئرز میں کیا ہے, اب دیکھیں جیسے سوشل ایشوز ہے, سوشل ایشوز میں کیا کون سا کریں گے آپ؟ جیسے یہ جہیز ایک لعنت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ جہیز کے علاوہ تعلیم نسواں ہے, مخلوط تعلیم ہے. اچھا, سیلاب کی تباہ کاریاں ہو گئی, ٹھیک ہے, زلزلے والا ہو گیا. تو اس طرح کے جو مضمون ہیں, جیسے سائنس کے کرشمے آپ کر لیں, ٹھیک ہے, مسئلہ کشمیر ہے, حب وطن ہے, یہ امپورٹنٹ مضمون ہے, ان میں سے مس نہیں ہوگے انشاءاللہ آپ کے, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کے مضمون کرنے سے آپ کو, جس طرح میں نے بتایا ہے, یہ والے مضمون آپ لازمی کریں. اردو ایک ہماری قومی زبان ہے, مسئلہ کشمیر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مضمون آپ کیجئے گا. تو انشاءاللہ انہی میں سے جو 3 میں نے آپ کو کیٹیگریز بتائی ہیں, اس میں جو بھی چیز آتی ہے وہ آپ کر لیں. ایک تو پرسنالٹی 3 حصوں میں جو ہے نا آپ دیکھیے گا, ایک پرسنالٹی میں سے ایک, دوسرا کرنٹ افیئرز, اور تیسرا سوشل ایشوز جو ہے. تو اسی میں سے مضمون کو وہ کیا جاتا ہے کہ ایک ایک مضمون ان میں سے لیا جاتا ہے, کیونکہ 3 چیزیں ہیں. تو وہ دیکھ لیجئے گا آپ اس کے کرائٹیریا میں جو آتے ہیں, تو اسی میں سے انشاءاللہ آپ کا مضمون آسان سا آ جائے گا. دوسرا بچوں, آپ کے لیے ایک ضروری یہ چیز تھی کہ بھئی نماز کیوں پڑھنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو بیٹا یاد رکھیں, ہمارے جو بھی پریشان ہیں لوگ, آپ کو ہمیشہ بغیر نماز پڑھنے والے جو بے نمازی ہیں وہ ہمیشہ پریشان نظر آئے گا. اور کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں جو نماز پڑھنے والا ہو اور وہ پریشان ہو, کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی ہوئی ہوگی, عزت, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, مال, کبھی وہ آپ کو کسی سے مانگتا ہوا کچھ نظر نہیں آئے گا. تو سٹوڈنٹس یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے اوپر مطلب کہ 6 سبجیکٹس, جتنے بھی ان کے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, ان کا برڈن ہوتا ہے, ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, جاتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, تو وہ سارے تفکرات, پریشانیاں, ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اسے. پھر نئے سرے سے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اپنی محنت میں لگ جاتا ہے. دوسرا, اس کے علاوہ اللہ آپ کا نصیب اچھا کرتا ہے. ایسے لوگوں کے پاس آپ کے پیپر جاتے ہیں جو آپ کو پورے مارکس دیتے ہیں, اچھے مارکس دیتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے کھانے بھرنے ہوتے ہیں انٹی ٹیسٹ میں. جیسے یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا تو اس کے اردو میں بہت اچھے مارکس آئے اس کے, ٹھیک ہے, تو اس کے گھر والے بہت خوش تھے. اب اس نے 2nd ایئر کے پیپر دیے, اب انٹی ٹیسٹ کا وقت تھا, تو اس کی ماں باپ جو ہے وہ سعودی عرب میں حج کے لیے گئے ہوتے اس وقت. تو اس وقت بورڈ میں جو بچے ٹاپ کیا تھا جنہوں نے, ان کے میرٹ نہیں بنے, مشکل تھا انٹی ٹیسٹ نا, اور وہ مطلب کہ پہلی بار دے رہا تھا بچہ. اچھا, اس نے نا, اس کا میرٹ بن گیا. پھر اس کے والد صاحب جب آئے, حج سے ملاقات ہوئی, مبارکباد دی, پوچھا میں نے کہ بھئی اس کا کیسے میرٹ بنا ہے, اس کے مارکس تو کم تھے تھوڑے, ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑے ذہین بچے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو ایک سمپل سا کام کیا ہے, سادہ سا کام کیا ہے. میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اور میری مسز نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑ کے انہوں نے کہا ہے, یا اللہ ہمارا بچہ انٹی ٹیسٹ میں
جو بھی نشان لگائے نا بے شک لگائے وہ غلط یا لگائے صحیح، تو نے اپنی قدرت سے اس کو صحیح کر دینا ہے۔ وہ غلط لگا کے آئے، ٹھیک ہے، اس نے لگا دیا، تو نے اس کو صحیح کرنا ہے بس۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو بلیو کریں، بلیو، اس کی یہ بات میرے دل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ بھائی دیکھو اس کی تقدیر بدل دی اس کی دعا نے۔ اے شان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ تو دیکھیں اب اتنا یعنی یہ خوبصورت بات ہے کہ اس کی اللہ نے قسمت بدل کے رکھ دی۔ ہم نے بھی پبلک سروس کمیشن کے کھانے بھرے تھے، پتہ چلا پاس ہو گئے، ہم نے بھی آدھا گھنٹہ ڈسکشن کی، پتہ چلا پاس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے گزٹڈ پوسٹ دے دی پبلک سروس کمیشن پاس کرنے کے بعد۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے۔ اچھا، امپورٹنٹ لیسنز کے حوالے سے میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، غزلوں کے حوالے سے بتا دیا، نظم کے حوالے سے بتا دیا، مضمون کے حوالے سے بتا دیا۔ اچھا آپ دیکھیں خط جو آتا ہے نا، خط یا آپ بیتی، مرضی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جہاں سے بھی دے دے، آپ بیتی، ٹھیک ہے، اور خط اس میں سے جو دے دے اس کی مرضی ہے وہ۔ اور اس دفعہ جو ہے دونوں میں سے یہ نہیں کرنا کہ بھئی آپ خط کر لیں گے تو آپ بیتی نہیں آئے گی، نہیں، دونوں کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب کہ جو پیپر سیٹرز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی لیتے ہیں نا کہ کوئی وہاں سے دے دیتا ہے، کوئی وہاں سے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے خط کرنے، خط کا وہی طریقہ ہے، 5 نمبر پکے ہیں آپ کے، سرنامہ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے آغاز کے، مقام روانگی کے، وہ سارے اتنی زبردست ویڈیو اس کے اوپر موجود ہیں۔ 5 نمبر وہاں سے، درمیان میں سے 5 نمبر 8 لائنوں کے 3 پیراگراف بنانے ہیں، اور پھر جو ہے اس میں سے آپ وہ اشعار وغیرہ ایڈ کریں، کول ایڈ کریں، تو اس طرح آپ کا خط ہو جائے گا۔ تو خط امپورٹنٹ خط تو یہ سارے ٹیچرز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی اس طرح سے کوئی موضوع آ جاتا ہے تو وہ خود ملا جلا کے آپ اس کو لکھ دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آبیتی ہے۔ آبیتی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، نقطہ آغاز ہے، عروج ہے، زوال ہے، اس کے ہر آبیتی میں آنے والے اشعار بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آبیتیاں آپ پڑھتے جائیں، اس کے آپ نے ٹیسٹ بھی دیے ہوں گے، 20 سے 25 منٹ میں آپ 2.5 3 3.5 پیج اس کے لکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیتی والے سوال کو آپ ایسے کریں گے، خط آ جائے تو ایسے کریں گے۔ تو اپنے پیپر کو جس طرح ایک بچہ ہے، اس نے بہت ہی پیاری بات کی تھی، اس کے مطلب آرٹس کا بچہ، اور اس کے تقریباً یعنی 85 پلس، یہ اس طرح سے 90 کے قریب تک مارکس لینا، اور یہ کہنا کہ سر جی جس طرح پیپر کو دلہن کی طرح سجاتے ہیں، جس طرح دلہن کی سیج سجائی جاتی ہے، تو ویسے ہی میں نے جو ہے اس پیپر کو سجایا ہے، اتنا میں خوبصورت کر کے آیا ہوں، اور اس کے نمبر آئے ہی ایسے ہیں۔ تو اسی طرح آرٹس کا کوئی بھی مضمون ہو، اسلامیات ہو، ٹھیک ہے، اور یہ جس طرح کی اور بھی آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، آپ اس طرح خوبصورت کریں، ٹھیک ہے، ان کی آپ جو ہے نا یعنی نیچے لائنیں وہ کریں، 605 مارکر سے اس کے کٹ لگا کے اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں، بے پناہ محنت ہو آپ کی، اردو کو سائنس کی طرح پڑھا ہوا ہو آپ نے، تو دیکھیے گا آپ کے انشاءاللہ پورے مارکس آئیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی ترقی دے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، اور یہ ہر سٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے، اور اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ یہ شیئر کیجئے گا، شیئر کریں گے نا تو انشاءاللہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ حافظ۔